اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، آخرت پر اور اللہ کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر ان لوگوں سے محبت بھی کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں یا دشمن ہیں۔ یہ چیز نہیں ہوگی، یعنی جن میں ایمان ہوگا پھر اس دل میں، جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں دشمنان اسلام کی، مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں یعنی کہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، محبت اور ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور پھر ان لوگوں سے محبت بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دشمنوں کی محبت اور اللہ کی ذات پر ایمان یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، ایک ہی چیز ہوگی، یا تو ایمان ہوگا یا اللہ کے مخالفین سے، دشمنوں سے کیا ہوگی؟ دشمنوں سے کیا ہوگی جی؟ محبت ہوگی۔ آگے لکھا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، دشمن چاہے تو ان کا تعلق ان کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے ماں، ان کا باپ، اور ان کا چاہے خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، خاندان سے تعلق ہو، قریبی رشتہ دار ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، تو ایمان والے کے دل میں اس بندے کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ڈال دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہی وہ چیز تھی اور یہی اصل مقصد تھا جو مسلمانوں کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور باقی جو غیر کی محبت ہے، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کی محبت دل میں نہ ہونا، یعنی جو مومنین ہیں نا، ان کی محبت اور عداوت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے، یعنی وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر محبوب علیہ الصلوۃ کی محبت میں ہی کسی سے محبت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کسی سے کیا رکھتے ہیں؟ دشمنی رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو مومن کے دل میں اس بندے کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، تو کبھی بھی مومن بندہ اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ فارمولہ، نسخہ تھا جس نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ترقی کے منازل مسلمانوں نے کیا کی؟ اس فارمولے کے تحت، اس نسخے کے تحت کیا کی؟ طے کی ترقی کے منازل، اور یہی نسخہ، یہی فارمولہ مسلمانوں کو کیا کر گیا؟ دین اور دنیا میں تاجدار اور شہنشاہ بنا کے چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کی محبت جب دلوں میں پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ایسے بندے بنے کہ ان کا نام رہتی دنیا تک ہی قائم و دائم رہا، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دی، ہر چیز پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو فوقیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کو انہیں تاجدار اور شہنشاہ بنا دیا، اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر اس چیز کو سمویا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے تو سمجھ لو ہر چیز تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، اور ہر چیز تمہارے ماتحت ہے،
اور جب یہ محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر زوال پذیر ہو جاؤ گے اور غیر تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور تم کیا کرو گے جی؟ غیروں کی غلامی سے آزادی کا نعرہ تو لگاؤ گے، کہو گے، دعویٰ تو کرو گے، لیکن آزادی حقیقت میں نصیب نہیں ہوگی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے محبوب کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی نا سچی، تو پھر غیر تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، تم ماتحت ہوگے، وہ مافوق ہوں گے تمہارے اوپر۔ انگریز نے بھی یہی سروے کروایا تھا۔ انگریز نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو کسی حال میں شکست نہیں دے سکتے، چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور وہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہماری بڑی بڑی جماعتوں کو کیا کرتی ہے؟ ناکو چنے چبوا دیتی ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور پھر مقابلہ ہی صرف نہیں کرتے بلکہ فتح یاب ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، اور اسلحہ سے نہیں ڈرتا، کسی چیز سے مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مومن ڈرتا نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس چیز کا سروے کیا، اور انہوں نے تحقیق کی کہ آخر ان کے دلوں میں ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں زیر نہیں ہونے دیتی اور انہیں خوف زدہ نہیں ہونے دیتی، ان کے دلوں سے ڈر کو نکال دیا، نکال پھینکا ہے۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے بندے بھی ہوتے ہیں تو لیکن بڑوں سے کیا کر لیتے ہیں جی؟ جنگ کر لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ کیا ایسی چیز ہے؟ جب انہوں نے یہ سروے کیا، تحقیق کی انہوں نے، تو ان کو پتہ یہ چلا کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہے، اور محبت اس قدر ہے کہ اس محبت نے ان کو بہادر بنا دیا ہے۔ اب یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اس محبت کی بدولت جو ان کے دلوں میں کیا ہو چکی ہے؟ راسخ ہو چکی ہے، رچ بس چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ محبت ان کے دلوں سے نہ نکالی جائے گی تو مسلمانوں کو کبھی بھی زیر نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ محبت رسول اور محبت نبی علیہ السلام ان کے دلوں میں جب تک رچی بسی رہے گی نہ یہ اسلحہ سے ڈریں گے، یا نہ یہ تعداد پر ڈریں گے، نہ فوج کی کثرت سے ڈریں گے، اور نہ ہی یہ موت کا خوف رکھیں گے، اور حتیٰ کہ سارے کفار بھی جمع ہو جائیں اور مسلمان تھوڑی سی جماعت بھی ہو، ان کو شکست فاش کبھی بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ سب سے پہلے یہی کام کیا جائے، کیوں نہ ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پلان تھا کہ ان کے دلوں سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کے نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے پھر ان کے اس پلان کو، اس منصوبے کو اپنے شعر میں کیا کیا تھا؟ بے نقاب کیا تھا۔ اور آپ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ روح محمدی جب ان کے بدن سے نکلے گی محبت رسول جب ان کے دلوں سے نکل جائے گی، ان کے دل جب محبت رسول سے خالی ہو جائیں گے پھر ہمارے تھوڑے بھی بندے ہوں گے ان کو زیر کر لیں گے، بس یہ چیز نکال دو۔ لیکن انہوں نے اپنے منصوبے پر کام کیا۔ کیا کیا؟ پھر انہوں نے اپنے منصوبہ دو طرح، ایک جماعت ایسی بنائی جو مسلمانوں کے زہر پر جنہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا، یعنی ان کو اعمال سے دور کر دیا، اور دوسرا ایک جماعت انہوں نے ایسی بنائی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دل پر حملہ کیا، عقائد پر حملہ کیا، مسلمانوں کے عقائد بدلنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے زہر کو بھی انہوں نے کیا کی؟ بدلنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک کامیابی ہوئے۔ لیکن جہاں پر ایسے لوگ آئے جنہوں نے دلوں سے محبت کو نکالنے کا کام کیا، اس منصوبے پر انہوں نے کیا کی؟ محنت کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے جنہوں نے میرے آقا کی محبت کی شمع کو روشن رکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل دل میں پیدا کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی، کامیاب کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہی ہستیوں میں سے جنہوں نے حضور کی محبت سکھائی، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب لوگوں کو بتایا، تعظیم جنہوں نے خود کی پھر لوگوں کو اس کا درس دیا، انہی ہستیوں میں سے میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، شمع پروان، شمع رسالت، حضرت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ صرف بے پناہ محبت کی بلکہ کئی لوگوں کو عاشق رسول بھی بنا کر چلے گئے۔
اور اس محبت پر کئی لوگوں کیا کر گئے، گامزن کر کے چلے گئے۔ آج بھی جب ان کے علم اور ان کی کتابیں اور ان کے لکھے ہوئے نعتیہ کلام جب پڑھتے ہیں تو دل میں شمع رسالت اور محبت رسول دل میں کیا ہوتی ہے جی، پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور کی محبت کی شمع دل میں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے حوالے سے آج کچھ میں نے عرض کرنی ہے آپ سے۔ آپ کی جو پیدائش تھی نا وہ سن 1272 ہجری کے اندر تھی، 10 شوال المکرم تھا، اور سن 1272 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، اور آپ کے دادا جان اور آپ کے والد گرامی بہت بلند اور بہت ہی برگزیدہ اور ایک علمی شخصیت تھی، اور آپ کے گھرانے کا تعلق ایک مذہبی گھرانہ تھا آپ کا، اس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے محمد رکھا، اور علمی ہندسہ کے اعتبار سے آپ کا نام المختار، تاریخی مختار تھا۔ لیکن آپ کے دادا نے نا، آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا احمد رضا، احمد رضا، اور آپ کے دادا کا نام تھا جناب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور بعد میں پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ بھی کیا، عبد المصطفیٰ، جس کا ذکر آپ نے اپنے نعتیہ کلام کے اندر بھی کیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ آپ نے اپنے نام سے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا۔ بہرحال جب کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ کے دادا جان نے آپ کو نا اٹھایا اپنی گود کے اندر، آپ کو دیکھا، آپ کو چوما، اور چوم کر اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، انشاءاللہ بڑے ہو کر بہت بڑا عالم دین بنے گا، اور کئی لوگ اس کے فیض سے فیض یاب ہوں گے۔ آپ کے دادا نے کہا، بچپن کے آپ کو گود میں اٹھانے کے وقت آپ نے کہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ عطا کیا تھا آپ کے گھر والوں کو، وہ بچہ واقعتاً ہی کوئی معمولی بچہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے آپ کی حفاظت کی تھی، آپ کی مدد کی تھی، آپ کی نصرت کی تھی کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کے اوپر چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کی، اور شروع دن سے بچپن سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کار بند تھے اور حضور کی شریعت کے پیروکار تھے۔ کس طرح ایک بچہ جب شریعت کا مکلف نہیں ہوتا نا، شریعت کا مکلف نہیں ہوتا تو اگر اس سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اس خطا پر اس کو گرفت نہیں ہوگی، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جب بچہ کیا ہے، غیر مکلف ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، یعنی بالغ ہونے سے جب بالغ ہے اس سے پہلے کی جو نابالغی کی عمر ہے نا بچے کی، وہ ہوتی ہے غیر مکلفی کی عمر، شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ جو ہے نا حکم 7 سال میں بچوں کو نماز کا کہو، 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھو، یہ تربیت کے طور پر ہے کہ جب وہ بالغ ہو تو پہلے نماز کا عادی بن چکا ہو، آپ کو پھر تربیت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تربیت پہلے سے ہوتی ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہا جائے، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کیا جائے جی، اس کو مارا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ 7 سال کو کہو بیٹا آؤ نماز پڑھیں، کیوں 7 سال کی عمر میں بچے اکثر بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور انہیں برے اور اچھے کی تمیز پتہ، یہاں پہ ہم نے آنا ہے، یہاں پہ ہم نے مسجد کے اندر خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی، اس کو سمجھ ہوتی ہے، سینس ہوتی ہے اس چیز کی، اور 10 سال میں تو پھر اور زیادہ سمجھدار بن جاتا ہے۔ تو 7 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال میں وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو، مارو اس کو۔ اچھا یہاں پہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اگر بڑے گھر والے نہ پڑھنے ہو تو پھر یہ تو بڑی پھر خطرناک صورتحال ہوگی نا۔ 10 سال کا بچہ نہیں پڑھ رہا، آپ ماریں گے، اگر آپ ہی نہیں پڑھ رہے پھر معاملہ بہت خراب ہے۔ بالغ ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، جتنی نمازیں آپ مس کریں گے نا تو یاد رکھا وہ نمازیں آپ پر قرض ہیں،
یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر 20 سال میں یا 30 سال میں نماز شروع کی تو یہاں سے آپ کی نماز اسٹارٹ ہو رہی ہے. آپ پہ نماز واجب و فرض ہو گئی تھی نماز آپ پہ 14 یا 15 سال میں، جب آپ بالغ ہوئے، جب سے آپ پر نماز فرض تھی. اب آپ 13 سال میں بالغ ہوئے، 14 میں ہوئے، 15 میں ہوئے، آپ پر نماز فرض تھی، لیکن آپ نے شروع نہیں کی، آپ نے 20 سال میں جا کر شروع کی. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو 40 سال کی نماز نہیں ہوتی، بھائی نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ذہن میں خیال آتا ہے زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے یار. قبر میں جانا نہیں ہے ایک دن، حضور کو چہرہ نہیں دکھانا، اللہ کے عدالت میں کھڑے نہیں ہونا. رب نے تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے میں نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ 40، بعض ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے 40 50 سال کے بندے بھی میں نے تو دیکھے ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے، دعا بھی نہیں کرتے مالک نماز کی ہدایت دے، اس کو نماز کی کیا کر ہدایت دے. تو آپ نماز اگر 25 سال میں یا 30 سال میں شروع کر رہے ہیں، پیچھے تو 10 سال کی مس کر کے یہ نہ سمجھے وہ معاف ہوگی، وہ آپ پینڈنگ ہے، وہ قرض ہے آپ کے اوپر، آپ کو ادا کرنا پڑے گا. چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے بھی سہولت لگے آپ کو وہ قرض کیا کرنا پڑے گا؟ اتارنا پڑے گا. تو آج اسے نماز کی کوشش کریں. بہرحال یہ نماز کا ٹاپک اور ہے، بات چل پڑی یہاں سے. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، یہ بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے نمازیں جتنی مس ہو گئی ہیں نا، مس ہو گئی ہیں، چھوڑ کے آئی ہیں، وہ نمازیں قرض ہیں آپ کے اوپر، قرض ہے. وہ قرض لے کے نہیں جانا آپ نے، یا ادا کر کے جانا ہے. اچھی بات آپ کو بتاؤں، اچھی بات چلے، آپ کو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ کو اچھی بات بھی اسی کے اندر بتا دوں. آپ نے 25 سال کی زندگی میں نماز شروع کر دی، سنیے گا، 25 سال کی زندگی میں نماز شروع کر دی، اللہ نے توفیق دی، آپ کو یہ بھی احساس ہوا، ذمہ داری آپ کو لگی کہ میں جو پیچھے نمازیں چھوڑ کر آیا ہوں نا اس کو بھی ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. قضا اس کو کہتے ہیں، قضائے عمری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قضائے عمری. یہاں پر ایک نوجوان آیا، یہاں پہ ایک میرے پاس آیا، اچھا لگا، اس کی پلاننگ، اس کا منصوبہ، اس کے ارادے، اس کی نیت بڑی اچھی لگی، یہاں پہ آیا میرے پاس. اب جب اس نے نماز شروع کی اس نے میرے پاس آیا، قضائے عمری کا مسئلہ پوچھنے لگا کہ میں پچھلی نمازیں جو مجھ سے مس ہو گئی ہیں نا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا اور پھر اس نے کیا کیا؟ ایسا نوجوان ایک ہی میرے پاس آیا، اگلی نماز میں وہ میرے پاس آیا اور جتنی پیچھے نمازیں بن رہی تھی نا اس کی، جتنی بھی 5 سال کی 7 سال کی جتنی بھی، وہ ساری نمازوں کا نا اس نے پیپر پہ حساب کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اور دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب میں نے بھی اس کو یہ بات بتائی، میں نے کہا بات سنو، آپ کو بھی وہی بات بتانے لگا ہوں، بات سنیے آپ، بات اچھی بات بھی آپ کو بتا دوں نا، اللہ کی رحمت کی بات بھی آپ کو بتا دوں، نا امید اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا. اچھی بات یہ تھی، میں نے یہ جب بندے کا یہ ارادہ بن جائے نا، نیت بن جائے کہ پچھلی نمازیں جو میری رہ گئی ہیں ان کو بھی قضا کروں، تو آپ یہ تو جانتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ کرنا ہے، چکھنا ہے. اور پھر کسی کو اپنے موت کا وقت معلوم ہی نہیں ہے، کب موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. موت بچپن کو نہیں دیکھتی، موت جوانی کو نہیں دیکھتی، موت بڑھاپے کو نہیں دیکھتی. جس نے جانا ہوتا ہے وہ بچپن میں، جس نے جوانی میں وہ جوانی میں، جس نے بڑھاپے میں بڑھاپے میں. موت کے لیے بڑھاپا شرط، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بوڑھے ہوں گے، پہلے جوان ہیں، پھر جوان ادھیڑ عمر ہوگی، پھر بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، ناتواں، پھر جا کے کیا آگی. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، عام طور پر اسی طرح سوچا جاتا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ہاں جی ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کوئی نہیں پھر شروع کر لیں گے نمازیں. تو بھائی یہ بات نہیں ہے. موت جب آئے گی نا تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. آپ اپنی ساری زندگی کی کمائی بھی جبریل کے سامنے رکھیں گے، جبریل مجھے اسرائیل مجھے 5 منٹ دے دے اور یہ ساری کمائی لے لے. وہ کہے گا نہیں، کمائی اپنے پاس رکھ، تو میرے ساتھ چل. کمائی پیچھے والے کھائیں گے، جو تو نے کمایا وہ گھر والے کھائیں گے، اور جو تو نے گناہ کمائی کر کے کمائے نا، حساب تو دے گا، کھائیں گے کون بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ کام کر جس کا حساب بھی تو دے سکے.
یہ جو دن رات تو کاروبار کر رہا ہے، آج بات بات پر قسم، کاروبار میں قسم کا بڑا استعمال ہو گیا ہے. کوئی چیز اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدی ہے، اگلا گاہک ہے اللہ کی قسم میں نے، پھر یہ بات آپ کو اتنے کی لگا رہا ہوں بس، اور کسی کے لیے یہ ریٹ نہیں ہے. پتہ چلا دوسرے کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، تیسرے کو بھی یہ. کوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت رکھنی ہے، قسم سے بچ کے. بات یہاں پہ ہے، کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تو کر کے چلا جائے گا، قبر کے اندر حساب تجھے دینا پڑے گا، کھائیں گے تیرے. اور پھر وہ کھانے والے بھی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ جو قبر پر پھر نہیں آتے. قبر پر بھی کوئی نہیں آتا. او سال میں محرم کے 10ویں دن چلے جائیں گے، دعا مانگ کے آئیں گے، اور دفنانے کے وقت کہہ رہے ہوتے یار جلدی کرو جانا بھی ہے. ان کے لیے کمائیاں ہوتی ہیں، اور پھر تجھے دفنا کے تیری قبر پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا. فوراً کہتے ہیں قاری صاحب جلدی دعا مانگنا، واپس چلے جلدی دعا. اور مجھے میں آپ کا قاری صاحب ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا مقصود ہے. میرا موضوع کچھ اور تھا، بات ہی کوئی اور چل پڑی. لازمی ہے یہ بات بھی کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کا وقت کوئی مقرر ہے ہی نہیں. موت وہ میں نے پڑھ رہا تھا ایک دن، مجھے دوسرے میں مائیکل جیکسن، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید، نام بڑا مشہور بندہ کہہ رہے ہیں، وہ بندہ تھا کوئی مائیکل جیکسن، اور اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، سرجری وغیرہ کرائے خوبصورت ہونے کے لیے، کیا کیا کیا. اس کے پاس اتنی دولت آ گئی. اب اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ مجھے نا لمبی زندگی جینی ہے. کیا کرنی ہے بھائی؟ میں نے، اس کا ارادہ یہ تھا 150 برس یا 200 برس میں نے جینا ہے، میں نے مرنا نہیں ہے. اب اس نے دولت بھی شمار تھی نا دولت، تو اس نے منصوبہ بنایا کہ میں ایسے کام کروں کہ میری زندگی بڑھ جائے. اب اس نے ڈاکٹرز اپنے ساتھ رکھ لیے، ایک بی پی والا ڈاکٹر، ہارٹ کا ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی، اور بخار والا، اور کھانے کے چیک اپ کے لیے. یعنی کہ وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل اس کے ساتھ تھا. وہ جہاں جہاں ڈاکٹر اس کے ساتھ ہے، کھانا چیک ہو رہا ہے، اس کا بی پی چیک ہو رہا ہے، ٹمپریچر چیک ہو رہا ہے، کھانسی وغیرہ ہر چیز کے ٹیسٹ اس کے کیا ہو رہے ہیں جی، ہر وقت ہو رہے ہیں. اور پورا ہاسپٹل چلتا پھرتا اس کے ساتھ ہے. منصوبہ یہ ہے کہ کیا ہوگا جی، 150 برس یا 200 برس میں نے جینا ہے. تو پھر یہ بھی پڑھا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو. 3 منٹ کے اندر کیا کر دیا؟ موت نے اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ مت سمجھو کہ موت سے کوئی کیا ہو جائے گا، بچے گا. میں بات اس پہ کر رہا تھا کہ کسی کو موت کا وقت معلوم نہیں ہے. مرنا کیا ہے؟ ساروں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی کب موت آ جائے. اچھی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا وہ سنیں، یہاں پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں نا اب تک، ساری نمازیں آپ کے اوپر کیا ہیں؟ قرض بن کے کھڑی ہیں، اس سے خلاصی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کیا نہ کر لے، ادا نہ کر. اچھی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ارادہ کر کے آج ہی پچھلی نمازوں کو شروع کر دیا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ساروں کی زندگی میں برکتیں عطا کرے. قضا نمازیں پوری ہونے سے پہلے اس بندے کی کیا آ گئی جی؟ موت آ گئی، وقت آ گیا، اس کا جانے کا وقت آ گیا. ابھی نمازیں رہتی تھی، لیکن چونکہ وہ نمازیں شروع کر چکا تھا اور جتنی نمازیں پڑھ چکا تھا باقی موت نے نہیں پڑھنے دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا. اب اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. چونکہ اس بندے نے کیا کر لیا تھا؟ کام شروع کر لیا تھا، لیکن موت نے مہلت نہیں دی، اور موت پہ تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب اس بندے کی نمازیں کیا کر دے گا؟ ٹھیک ہے بھی تو نے کام شروع کر، اب تجھے معافی ہے، لیکن شروع ہی نہ کی، پڑھی ہی نہ، سوچا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں پیدا کیا. زندگی جیسے چل رہی ہے سو چلے. یاد رکھ، زندگی چلتی ہی رہے گی، دنوں رات سورج اپنا کام کرتا رہے گا. چاند دیکھا سورج نے کبھی اپنا کام چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. چاند کی ڈیوٹی جو رب نے لگائی، چاند نے کبھی اپنا کام چھوڑا؟ چاند اپنے دن کے مطابق کیا ہو رہا ہے جی، کبھی 29 کا ہو رہا ہے، کبھی 30 کا. تو بندے تو نے اپنا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے رب کے احکام کو کیوں بھلا دیا؟ تو نے شریعت کو پشے پست کیوں ڈال دیا؟ اور تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھا بھی صحیح، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید تیرے سامنے تھا، روشن کتاب تیرے سامنے تھی، نبی کے احکامات، نبی کی شریعت، نبی کی سنتیں تیرے سامنے تھی. یارا چاند بھی اپنا کام کر رہا ہے، سورج بھی اپنا کام کر رہا ہے، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اے انسان پھر تجھے کیا ہو گیا؟
تو اللہ کے حضور جھکنا کیوں چھوڑ گیا؟ رب نے تجھے کہا کہ تو آ ادھر 5 دفعہ میرے گھر میں آ، 5 دفعہ میرے گھر میں آئے گا، 5 نمازیں پڑھے گا، 5 کے بدلے 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ سودا تمہیں کیوں بھول گیا؟ اس سودے کو کیوں بھلا دیا؟ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجارت کو تم کیوں بھول کر بیٹھ گئے؟ یاد رکھ، جو رب تجھے نماز کے وقت دکان کھولنے ہوئے بھی روزی عطا کر رہا ہے نا، نماز کے وقت دکان بند کر دے گا پھر بھی تیری روزی بند نہیں کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ توکل پیدا کریں اپنی ذات کے اندر اور شروع کریں نمازیں، اللہ کی عبادت کریں، پھر آپ اپنی زندگی میں کیا دیکھیں گے؟ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے۔ تو اچھی بات، تو شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، یہاں سے بات ہو رہی تھی۔ بچہ چھوٹا شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، یہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ بات میں کہاں سے کہا لے گیا؟ تو توکل اپنی ذات میں کیا کریں؟ پیدا کریں۔ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں یہی توکل تھا، یہی یقین تھا کہ جو رب چاہے وہی ہوتا ہے۔ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ کے اندر، جب رب تجھے عزت دینا چاہے گا پوری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، تیری عزت کم نہیں ہو سکتی، اور جب رب ذلیل کرنا چاہے تو پوری حکومت تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے، کوئی تجھے عزت نہیں دے سکتا۔ عزتوں کا مالک وہی ہے۔ رب کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جب حج پر گئے نا تو والدہ بھی ساتھ تھی، تو جس کشتی کے اندر سوار تھے نا، کشتی کے اندر وہ 2 دن طوفان میں پھنسی رہی تھی، 2 دن طوفان کے اندر پھنسی رہی، اور ایک دن تو اتنا شدید طوفان آیا نا، کشتی زوردار ہچکولے کھانے لگی، اور پانی زبردست اس کی لہریں تھی اور اس کی موجیں تھی اور شور تھا، طوفان تھا۔ اب سارے کشتی والے پریشان خوف زدہ تھے اور سارے کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا گویا کہ اب گئی کشتی کہ کب گئی کشتی، وہ ساری کشتی کی جیسے الٹ رہی ہے، سارے پریشان خوف زدہ۔ آپ کی والدہ نے آپ سے بات کی کہ اے میرے بیٹے اب کشتی الٹ جائے گی، اب ہم کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے امی جان سے کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہو، ہماری کشتی الٹے گی نہیں، الٹے گی، کبھی بھی نہیں الٹے گی۔ کیوں بیٹا تم یقین سے کیسے کہہ سکتے کہ الٹے گی نہیں؟ آپ نے عرض کی اما جان اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کی حدیث پاک پڑھی تھی، میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے یا کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو محفوظ رکھے گا، منزل پر پہنچا دے گا۔ ماں جب میں کشتی میں سوار ہو رہا تھا اپنے محبوب کی حدیث پڑھ کرنا اور دعا پڑھ کر میں اس کشتی میں سوار ہوا ہوں، مجھے اپنے محبوب کی حدیث پر یقین ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے یہ بات کی، اللہ کا کرم ہوا، رحمتیں نازل ہوئی، طوفان تھم گیا اور اسی دن کشتی ہوگی کیا کنارے لگ گئی تھی۔ یہ تھے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ اور جب آپ حج پہ گئے نا، حج پہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حج وغیرہ کیا، حج سے فارغ ہوئے تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ نے اسی ارادے کے ساتھ نا حضور کے ڈائریکٹرز پر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر جب حاضر ہوئے تو پہلے ہند میں بیٹھ کر، ہندوستان میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے وہاں پہ پڑھا کرتے تھے۔ جب میرے حضور کے مزار پر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سائے تلے آئے نا، تو پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی ہو رہی ہے اور عرض ہو رہی ہے اے اللہ کے محبوب آپ نے جیسے رومی کو نوازا ویسے نواز دیجئے، جیسے سیوطی کو نوازا ویسے نواز دیجئے، اور جیسے امام بوصیری کو نوازا اے آقا مجھے بھی ایسے نواز دیجئے۔ ایک دن آنسو چل رہے ہیں، آنسو، لیکن شام ہو گئی نہیں کام بنا۔ اس میں بھی حکمت تھی، جب پیاس زیادہ لگ جائے نا تو پھر پانی پینے کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر شام کو کتنی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم پانی بھی پئیں گے، کھائیں گے بھی صحیح، اللہ کی اس کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضور نے پہلی دفعہ دیدار نہیں کرا، اس میں بھی حکمت تھی۔ اور دوسرا دن آیا، پھر دوسرے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آقا میں آپ کا سوالی آپ کے در پر آیا، آپ کے در پر حاضر ہوا، میں آپ کے دیدار کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا دیدار کروا دیجئے، جیسے بوسیری کو کروایا، جیسے رومی کو، جیسے جامی کو، اور جیسے امام سیوطی کو کروایا، آقا مجھ پر بھی نظر کرم کی دیجئے۔ آج تو حالت بیداری میں اپنے جلوے دکھا دیجئے۔ دوسرا دن بھی گزرا، تیسرے دن آئے نا، تیسرے دن پھر اور ہی کیفیت تھی، اور ہی مسیح تھی۔ آ کر حضور کی در پر بیٹھ کے اب زیادہ آنسو ہیں، زیادہ التجائیں ہیں، زیادہ تڑپ ہے، کیفیت وجدانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے پیاس بڑی ہوئی ہے۔ بڑھ چڑھ کر آقا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آقا آج تو دیدار کروا دیجئے۔ آج دیدار نہیں ہو رہا۔ آخر کار پھر مستی میں آئے، کیفیت بدلی، اور آپ کے لبوں پر جاری ہو گیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کمال ہو گیا، اور آگے کہا کوئی کیوں تیری بات پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کہا نا تو بس کرم ہو گیا۔ سوال بھی بڑا تھا، پھر آقا کا در بھی بڑا تھا، میرے آقا کے در کے کیا کہنے، یہاں سے تو غیر بھی خالی ہاتھ جایا، اپنوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ جب یہ کہا نا تو پھر میرے امام کہتے ہیں پھر میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ ہاں اس ہاتھ کی جو نرمی تھی، اس میں جو سکون تھا، میرے کندھے پر ایسے ہاتھ آیا، اور میں نے ایسے چہرہ اٹھا کر پیچھے دیکھا تو وضحیٰ کے چہرہ میرے سامنے تھا، مکھڑا مصطفیٰ میرے سامنے تھا۔ اور میرے امام نے جب مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا، میرے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا، حضور نے حالت بیداری میں جب میرے امام کو دیدار کروایا نا، پھر میرا امام کہہ اٹھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ پھر میرے امام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بیداری کے اندر پھر میرے امام کو کیا کروایا جی، دیدار کروایا، اور دیدار کروایا تو پھر سارا اندر سکون، کیفیت بدل گئی، اپنی حالت کے اوپر آ گئے، جو مقصود تھا وہ لیا اور واپس سفر کے اندر چل پڑے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین و خدا